عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پیاروں، حضرت عمر کے پاس رعب تھا، دبدبا تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. نہیں سمجھے؟ حضرت عمر وہ اکیلے تھے. ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو نا، کس سے ڈراتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، او ہو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر اگر سڑک پر آ جائے تو عورتیں بھی دوڑتی تھی، جوان بھی دوڑتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے، اتنا رعب، اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے، عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا پاور تھا. لیکن سوال یہ پاور آیا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ 3 باتیں سنو پھر فیصلہ کرو پاور کہاں سے ہے. سنو گے 3 باتیں سنو گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے بارے میں کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ بولو کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ 3. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. بولو ساتھ میں بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. اور حضرت عمر کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا، کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ محرم. اور محرم کی کون سی تاریخ؟ 1 تاریخ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میں حضرت عمر کی 3 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. بھائی وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ 3 باتیں سن لو. سب سے پہلی بات، حضرت عمر کے پاس یہ پاور، حضرت عمر کے پاس دبدبا، حضرت عمر کے پاس یہ طاقت، حضرت عمر کے پاس یہ رعب کہاں سے آیا؟ یہ ایمان اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ میرے دوستو، حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. حضرت عمر کیا فرماتے؟ ایک صحابی کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر کہتے ہیں، ارے میرا گلا سوکھ گیا، ذرا پانی تو لاؤ، پانی تو لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک پیالے میں، ایک برتن میں پانی لیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلہ ہو رہا ہے، عدالت قائم ہے، فیصلے پر فیصلہ. وہ پیالہ آیا، حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور پانی پی لیا. اور آپ کھڑے تھے. بولو آپ کھڑے کھڑے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ کھڑے کھڑے پانی پیا. حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں، عدالت ہے، پھر فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. سننا، حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہیں، جن سے پورا مدینہ کانپتا ہے، جن سے پورا مدینہ، آپ کو معلوم ہوگا نا، مدینہ تو ایسا کانپتا. مدینہ کیا کانپتا؟ پوری دنیا کی زمین عمر سے کانپتی تھی نا. وہ دریائے نیل جو مصر میں ہے، ایجپٹ میں دریائے نیل، اس کا پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. دریائے نیل پانی ہو ہی نہیں رہا تو پانی سوکھ گیا، پورے دریا کا پانی سوکھ گیا. حضرت عمرو ابن عاص نے خط لکھا، عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو. اور جا کر عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا، کہا دریا میں رکھ دو پانی آ جائے گا، دریا میں رکھ دو پانی. کون؟ حضرت عمر. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، کسی جانور کو نہیں بھیجا. مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا، میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی، یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ تو وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا؟ سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا، کیسے پانی پیا؟ بولو نا کیسے پانی پیا؟ اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے، فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو؟ ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ، میرا گلا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی، اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریف تو قائمہ، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. ہو میرے پیارو، دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو، کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو، اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا؟ حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ، سننا، عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟
اللہ اللہ ما فعلت اليوم، آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اے اللہ اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا، آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا۔ اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو۔ دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے، جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھاؤ، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا۔ میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا، حضرت عمر نے کہا اللہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے۔ ارے بولو نبی کی۔ یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے، بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے، لیکن رات کو عمر نکلے۔ بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے، اور وہ مدینے کا ایک جھوپڑا ہے، اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا، اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اندر قرآن پڑھ رہا، جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا کوئی بچانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے گئے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر روئے رہے، کسی نے ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو، سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے، کتنا رو گے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا، کتنا رو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر، آیا کہ نہیں آیا؟ اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی، ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے، پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یا میں تو ویسے تھک گیا، لیکن ایک واقعہ تو سنا دو، بہت عجیب واقعہ، یہ سننے جیسا واقعہ۔ یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے؟ بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، بھائی سب سننا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت علی سوئے ہیں، بھائی سننا، حضرت علی رات کو سوئے، حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا، خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ۔ کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور، لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی، حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا، فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی۔ اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی، حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا ہے لاؤ۔
حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹکڑا منگایا تھا. اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو. حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا, میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی, میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری. اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا, تو خواب ختم ہو گیا, یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں. اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی, دوسری بھی دے دو. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں گا. نعرہ تکبیر. کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے. حضرت علی رو پڑے. کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا. کہا ہاں, اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے. میرے پیاروں یہ عمر تھے, عمر بھائی یہ عمر تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو, عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے. بولو نبی کے. اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم, ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا, اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں, کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے. ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ یہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے
غصے سے ڈرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا، تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے، جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو، کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا۔ تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں بھائی، باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی۔ ارے بھائی بات سمجھ میں، یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا ہے؟ دو چار آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو، کتاب مسند ابن ابی یعلا، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں، مسند ابن ابی یعلا، اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے۔ مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا۔ اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے۔ یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا، عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی۔ اچانک آواز آئی بھاگو، اچانک آواز آئی بھاگو، بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا، عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے۔ وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں، سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے، کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں۔ کون آ رہے بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر۔ تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے۔ میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے۔ بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہی سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے۔ بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے، کانپنے لگے، کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کرتے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا۔ اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں۔ بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے، میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی۔ ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا، ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے۔ بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا۔ میرے دوستو بوڑھے میاں، وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا، وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا، کہا امیر المومنین عمر۔ حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا۔ وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں، میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا، عمر تو بتانا میں
अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हज़रत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हज़रत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हज़रत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हज़रत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हज़रत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है। कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई, 5वीं। हज़रत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला, तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे, आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हज़रत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हज़रत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हज़रत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में, अब सुनना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियाँ ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हज़रत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है, भाई अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है, कहो ना मेरे दोस्तों। हज़रत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं, भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अल्लाह से डरो फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू। आप हजरात को यह बयान अच्छा लगा होगा, बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें, और फिर बाद में ऐसे वीडियो देखने के लिए बाद में मिलते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।